بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین کسانوں کے احتجاج میں شدت، ملک گیر ہڑتال میں ہائی وے بند۔ عرب سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ کابل یونیورسٹی میں خواتین، اساتذہ اور طالبات کا داخلہ ممنوع۔ امریکہ افغانستان میں ڈرون پروازیں بند کرے ورنہ نتائج کے لیے تیار رہے، طالبان۔ تجاویز سے قطع نظر فوجی انخلاء صدر جو بائیڈن کا اپنا فیصلہ تھا، امریکہ۔ ایمبولنس سے سائرن کی جگہ بانسری اور طبلے کی آواز آئے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عمر بھر حج کیوں نہ ادا کر سکے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے گزشتہ برس لاگو کیے گئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 1 برس ہو چکا ہے اور اب یہ دوبارہ زور پکڑ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کسانوں نے ملک بھر میں ہڑتال کی اور ہزاروں کسانوں نے دہلی کے ارد گرد مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا۔ کسانوں کے اس احتجاج نے 1 برس سے انڈین وزیر اعظم کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج پیدا کیا ہوا ہے۔ رنگ برنگی پگڑیاں پہنے سکھ کسان دہلی کے باہر ایک احتجاجی کیمپ میں لوگوں میں خوراک تقسیم کر رہے تھے۔ وہ پراعتماد، پرجوش اور احتجاج کو لمبے عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو میٹرس بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ دہلی کے جنوب مغربی اور مشرقی علاقوں میں کسانوں نے ہائی ویز کو بند کر دیا ہے اور دہلی کی دوسری ریاستوں کے ساتھ رابطہ کاٹ دیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے احتجاج کی 3 جگہوں پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ کسانوں کی مشترکہ تنظیم یونائیٹڈ فارمرز فرنٹ کے کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دکانوں، دفاتر، فیکٹریوں اور دیگر اداروں کو 10 گھنٹے بند رکھنے کی کال دی ہے۔ تاہم تمام ایمرجنسی سروسز کھلی رہیں گی۔ مودی حکومت کا کہنا ہے کہ زرعی قوانین سے زراعت میں جدت آئے گی اور نجی سرمایہ کاری ہوگی۔ تاہم کسانوں کے مطابق ان قوانین سے انہیں اپنی فصل نجی کمپنیوں کو سستے داموں فروخت کرنا پڑے گی۔ گزشتہ برس پنجاب سے شروع ہونے والا احتجاج کا سلسلہ دیگر ریاستوں ہریانہ، بہار اور کیرالہ تک پہنچ چکا ہے۔ انڈیا میں کانگریس سمیت اپوزیشن کی جماعتیں کسانوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، لیکن یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ کسانوں کی تحریک مجموعی طور پر پرامن رہی ہے، لیکن جنوری میں انہوں نے دہلی کے لال قلعے پر چڑھائی کی تھی۔ انڈیا کی ریاست آسام میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ان دنوں عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے زور و شور سے مہم جاری ہے۔ مہم کا آغاز اس وقت ہوا جب بھارتی صوبے آسام میں ایک مسلمان شخص پر کیے گئے حملے کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کے باعث دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور خصوصاً عرب ممالک میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں سیاستدان، انسانی حقوق کے کارکن حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومتی اقدامات کو نازی ازم سے تشبیہ دی ہے۔ ایسے میں عرب ممالک میں #انڈیا مسلمانوں کو مارتا ہے بھی ٹرینڈ کرتا رہا ہے، جس میں بھارت پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس ٹرینڈ میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لیے اپنی حمایت اور حکام کی جانب سے ان کے ساتھ سلوک کی مذمت کا اظہار کیا۔ کتاب اسلامو فوبیا کے مصنف اور محقق خالد بیڈون نے اسے ریاستی حمایت یافتہ اسلامو فوبیا اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا ہے۔ آسام کی حکومت گزشتہ چند مہینوں سے لاکھوں بے زمین اور غریب افراد کی کچی بستیوں کو خالی کرانے کی مہم چلا رہی ہے۔ حکومتی کارروائی کے دوران ضلع درانگ کے علاقے سیپا جھاڑ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے تصادم میں مارے جانے والے شخص کی باڈی کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی
اور پھر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید مذمت کی گئی۔ جھونپڑیوں پر مشتمل بستی کے ہزاروں لوگوں نے زمین خالی کرانے کی اس مہم کے خلاف مزاحمت کی تھی، اور اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ تجزیہ نگار عبداللہ العمادی کا کہنا تھا کہ ہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس بائیکاٹ کا ہتھیار بہرحال موجود ہے۔ ایک طرف ہمارے بھائیوں کو ہندوؤں کی طرف سے مارا جا رہا ہے اور انہیں واضح طور پر حکومتی معاونت بھی دی جا رہی ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ بائیکاٹ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی۔ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، لہٰذا یہ مہم جاری رکھی جائے۔ طالبان حکومت نے کابل یونیورسٹی میں طالبات اور خواتین اساتذہ کے جانے پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ افغان دارالحکومت میں کابل یونیورسٹی کے نئے ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ یونیورسٹی میں خواتین کا داخلہ خواہ وہ اساتذہ ہی کیوں نہ ہو یا طالبات غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جب تک تمام افراد کے لیے اسلامی ماحول میسر نہیں آتا اس وقت تک خواتین کو یونیورسٹی آنے یا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کے وسط میں طالبان تحریک کے اقتدار سنبھالنے کے بعد انہیں امید تھی کہ اس مرتبہ خواتین کے ساتھ طالبان کا رویہ بہتر رہے گا اور خواتین کو وعدے کے مطابق روزگار اور پڑھائی کا حق دیا جائے گا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا۔ اس وقت سرکاری یونیورسٹی بند ہونے کے باعث ہزاروں طلبہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح طالبان نے امریکی یونیورسٹی پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جسے امریکہ نے $10 کروڑ سے زائد رقم سے قائم کیا تھا۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود میں ڈرون پروازیں بند کرے ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغانستان میں امریکی انخلاء کے باوجود بدستور اس کی ڈرون پروازیں جاری ہیں، جو نہ صرف بین الاقوامی حقوق اور قوانین بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان سے کیے گئے وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ طالبان حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی قوانین، حقوق اور وعدوں کے تحت برتاؤ کیا جائے تاکہ انہیں کسی بھی منفی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنرل مارک ملی اور امریکی حکام نے تاحال طالبان کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ گزشتہ روز امریکی آرمی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء نے امریکہ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے دلائل دیتے ہوئے سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی اور سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل مکینزی نے افغانستان سے امریکہ کے نکلنے اور انخلاء کے طریقہ کار کا دفاع کیا۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ امریکی حکومت نے مکمل طور پر فعال اداروں کے ساتھ قوم کو فریب دینے کی کوششوں میں بہت وقت لگایا۔ جنرل مارک ملی نے کہا کہ طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان امریکہ کے کردار سے افغان فوجیوں کا مورال کم ہوا۔ لوئڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر لفٹ تھا جسے 17 دنوں میں کیا گیا۔ کیا یہ بہترین تھا؟ یقیناً نہیں، ہم نے بہت جلد بازی میں لوگوں کو کابل سے نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ افغان آرمی اور ہمارے تربیت یافتہ شراکت دار ایک طرف ہو گئے۔ بہت سی جگہ تو ایک گولی تک نہیں چلائی گئی، جس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بصورت دیگر یہ بدنیتی کا دعویٰ ہوگا۔ جنرل مارک ملی نے بھی براہ راست افغان فورسز اور فوج پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا اور ان میں سے بہت سے آخر تک لڑے، لیکن ان میں سے اکثریت نے ہتھیار ڈال دیے اور بہت ہی مختصر وقت میں راستے سے ہٹ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب قیادت کی خواہش پر ہوا۔ انخلاء پر امریکی ساکھ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر جنرل ملی کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں آج جہاں کھڑا ہے اس کے لیے ڈیمیج یا نقصان واحد لفظ ہے
جسے اس بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے تھی کہ صدر جو بائیڈن کو افغانستان میں 2500 فوجی رکھنے کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین ہے کہ صدر جو بائیڈن نے تمام لوگوں کی تجاویز سنی ہوں گی، لیکن صدر جو بائیڈن نے فوجی جنرل کی تجاویز کو نظر انداز کیا، جبکہ جنرل مکینزی بھی افغانستان میں فوجیوں کی مخصوص تعداد رکھنے کی تجاویز سے متفق تھے۔ یاد رہے دوستو کہ اپنا سابقہ انٹرویوز میں صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلاء کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی تھی جسے میں یاد کر سکوں، لیکن لوئڈ آسٹن کا دعویٰ ہے کہ صدر نے ان تمام تجاویز کو سنا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ تجاویز سے قطع نظر فوجی انخلاء صدر جو بائیڈن کا اپنا فیصلہ تھا۔ صدر جو بائیڈن کو افغانستان سے متعلق مختلف تقسیم شدہ رائے ملی تھی۔ صدر جو بائیڈن کے سامنے کئی آپشنز رکھے گئے تھے۔ تجاویز سے قطع نظر فوجی انخلاء صدر جو بائیڈن کا اپنا فیصلہ تھا۔ بالآخر فیصلہ کمانڈر چیف کا ہوتا ہے، وہ قوم کے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں۔ صدر نے فیصلہ کیا کہ 20 سال کی لڑائی ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے مزید کہا کہ ڈیڈ لائن کے بعد فوجی افغانستان میں رہتے تو اس کا مطلب طالبان سے امریکہ کی لڑائی ہوتا۔ صدر جو بائیڈن جوائنٹ چیف اور فوج کے مخلصانہ مشوروں کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ اسے اتفاق بھی کرتے ہوں۔ انڈیا میں ایمبولینس سائرن کی مخصوص آواز کو روایتی بانسری اور طبلے کی موسیقی سے بدلنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، جس کا آغاز دارالحکومت نئی دہلی سے ہوگا۔ ایمبولینس سائرن کی چیختی چنگھاڑتی آواز سے لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ منسٹر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بانسری، طبلے اور ہارمونیم جیسے آلات موسیقی پر روایتی دھنوں کی آواز سننے والوں کو ایک خوشگوار احساس دیتی ہے۔ واضح رہے دوستو کہ دنیا بھر میں ایمبولینس سائرن کی مخصوص آواز کا مقصد ارد گرد پیدل چلنے والوں اور گاڑیاں چلانے والوں کو ہنگامی صورتحال سے خبردار کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ راستہ چھوڑ دیں اور ایمبولینس کو گزرنے دیں۔ ایسے میں طبلے، بانسری اور ہارمونیم وغیرہ کی آواز میں ایمبولینس سے بلند ہونے والی موسیقی شاید عام شہریوں کے لیے تفریح کا ذریعہ تو بن جائے، لیکن وہ اسے ہنگامی صورتحال کا اشارہ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ دوستو ایمبولینس کوئی عام گاڑی نہیں ہوتی، بلکہ ہنگامی حالات میں مریضوں اور زخمیوں تک کم سے کم وقت میں پہنچنے اور انہیں طبی امداد کے لیے بروقت پہنچانے میں استعمال ہوتی ہے۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ سن کر آپ کے آنسو نکل پڑیں گے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس سے وہ حج ادا کر سکے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ مرد مجاہد مصر، شام اور فلسطین کا سلطان، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن بھی پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خرید کر دیا تھا۔ جائیداد کے نام پر سونے کی 1 اشرفی اور چاندی کے کل 40 سکے نکلے۔ کل جائیداد اتنی بھی نہ تھی کہ اس کے جنازے کے اخراجات ادا ہو سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد اس کے پاس کبھی اتنا نہیں بچتا تھا کہ اس پر زکوٰۃ ہی لاگو ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا۔ حج کی خواہش ہی رہی، اور یہ خواہش موت کی آغوش میں جا سوئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔